الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. یہ ایک روایت ہے جس کو الخرائج والجرائح یہ اماموں کی معجزات پر مشتمل ہے. کتاب ہے 3 جلد ہے، اس کی 3 جلدیں ہیں. وہ میرے پاس تینوں جلدیں موجود ہیں. بہار بھی ہے اور اوالب العلوم ہماری روایت کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ہے. اس روایت کا متن بیان کرنے سے پہلے بہت ہی عبرتناک قسم کا ہے. یہ فرمان تو آپ کو الحمدللہ یاد ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جو ان میں سے کسی ایک کا مرتکب ہو وہ مرنے سے پہلے اس کی سزا پاتا ہے. مرنے سے پہلے ایک البغی ہے، ظلم، ظالم کو اللہ مرنے سے پہلے ظلم کی سزا دے دیتا ہے. نمبر 2 قطیعۃ الرحم، قطع رحم. اور نمبر 3 الیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانا یہ جھوٹی قسم بھی جو کھائی جاتی ہے، یعنی قسم کے الفاظ کے لحاظ سے وہ سزا میں تقدیم اور تاخیر ہوتی ہے. قسم کے الفاظ کے لحاظ سے سزا میں تقدیم اور تاخیر ہوتی ہے. یہ ایک روایت ہے، جاء رجل الى جعفر بن محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اس طرح کی روایت میں نے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی اور کتابوں میں دیکھی. ایک شخص امام رضا علیہ السلام، امام جعفر صادق کی خدمت میں آیا، قال انج بنفسک فهذا فلان ابن فلان فقد وشى بك الى المنصور. یعنی آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچائیں کسی طریقے سے، کیونکہ فلان آدمی نے منصور کے پاس آپ کی شکایت لگائی ہے. منصور دیوانقی انتہائی جو ہے نا وہ صفاق بنی عباس کے خلفاء میں سے ہے. شکایت لگائی ہے کہ یہ جو ہے نا لوگ اس کے پاس جو ہے نا وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، اور عنقریب آپ کے خلاف جو ہے نا یہ وہ خروج جو ہے کرنے والا ہے، وہ ریلی نکالنے والے ہیں آپ کے خلاف. اچھا جی، تو جی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وشا علیہ المنصور وذکر انک تاخذ البیع لنفسک. اس نے یہ اگر رپورٹ دی ہے کہ آپ لوگوں سے خفیہ طور پر بیعت لے رہے ہیں، ولتخرج علیہم، تاکہ آپ ان کے خلاف خروج کریں، آپ تحریک چلائیں. فتبسم، امام علیہ السلام مسکرائے، وقال، فرمایا، یا ابا عبداللہ، غالباً اس کا نام ابو عبداللہ، کنیت ابو عبداللہ تھی جو یہ رپورٹ دے کے آیا تھا. لا ترعو، بھئی گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. فإن اللہ اذا اراد اظہار فضیلت کتمت او جحدت اثار علیہا حاسدا باغیا یحرکها. یہ عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی ایک فضیلت جو چھپائی گئی ہے اور یا اس کا انکار کیا گیا ہے، تو کسی نہ کسی حاسد کو اللہ بھڑکاتا ہے تاکہ اس کے حسد کی وجہ سے اس کی یہ پوشیدہ یا چھپائی گئی فضیلت جو ہے نا وہ ظاہر ہو. اچھا جی، تو یحرکها یبینها، اخذ معی، تم ابھی بیٹھ جاؤ یہاں، حتی یادی طلب، دیکھتے ہیں وہاں سے کیا جو ہے نا وہ بلاوا آتا ہے. فتمضی معی الی هناک حتی تشاہد ما یجری من قدرت اللہ لا معدل لها عن مومنین، تاکہ تم اپنے قدرت سے، اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ اللہ کی جو قدرت ہے وہ کس طرح مومنین کے شامل حال ہوتی ہے. اچھا جی، فجاء الرسول، رسول یعنی نمائندہ، منصور کا نمائندہ بندہ آیا اور جی کہا کہ اجب امیر المؤمنین، اجب امیر المؤمنین. اس طرح وہ بلایا کرتے تھے، بھئی آپ کو یاد کر رہے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ
ان کے پاس پہنچ جائیں. حاجی امیر المومنین. اچھا جی خرج الصادق علیہ السلام، امام علیہ السلام نکلے وہاں سے اپنے گھر سے. اچھا جی فجاء الرسول امیر المؤمنین ودخل وقد امتلأ المنصور غیظا وغضبا. منصور غصہ سے بھرا ہوا تھا، اکسایا تھا، امام کے خلاف اس کو اکسایا تھا. فقال له انت الذي تاخذ البيعة لنفسك على المسلمين. آپ سنا ہے بیعت لے رہے ہیں لوگوں سے اور ہمارے خلاف جو خروج کرنے والے ہیں. تريد ان تفرق جماعتهم، لوگوں میں جو ہے نا آپ افتراق ڈالنا چاہتے ہیں. فرمایا ما فرقت شيء من هذا، ایسی بات نہیں ہے، میں جو ہے نا تیرے خلاف کوئی بیعت نہیں لے رہا. جی آپ نے فرمایا. منصور نے کہا یہ فلان آدمی جو ہے یذکر فعلت انک فعلت کذا وکذا، بندے کا نام بھی لیا. فلان کی رپورٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں سے پیسہ وہ لے رہے ہیں، بیعت بھی لے رہے ہیں، اسلحہ بھی جمع کر رہے ہیں، اور یہ کہ یہ جو میرے پاس رپورٹ لایا ہے اس کے بقول آپ نے اس کو بھی جو ہے نا بیعت کی دعوت دی ہے، لیکن اس نے آپ کی بیعت نہیں کی ہے اور سیدھ اس نے مجھے یہ رپورٹ جو ہے نا وہ دے دی ہے. اچھا جی فقال انه لکاذب، فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے. منصور نے کہا انی احلفہ، میں اسے قسم کھلاؤں گا. فإن حلف کفیت نفسی مؤونتک، اگر اس نے قسم کھا لی مطلب یہ بنتا پھر میں آپ کے لیے کافی ہوں. مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہے نا وہ مجھے یہ حاصل ہے کہ میں آپ کے خلاف مثلا کوئی کاروائی کروں. اچھا جی فقال صادق علیہ السلام انه اذا حلف كاذبا باء باثم، جھوٹی قسم کھائے گا تو گناہ کا مرتکب ہوگا. منصور نے اپنے حاجب جو دربان ہے اس سے کہا حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا، یعنی الصادق، یہ جو امام جعفر صادق کے بارے میں رپورٹ لایا ہے تم اس سے اپنے حاجب دربان سے کہا اس سے قسم کھلاؤ. اچھا جی تو اس نے کہا، حاجب نے کہا قل واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس طرح قسم کھاؤ، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وجعل یغلظ علیہ الیمین، اس طرح جو ہے نا وہ بڑے سخت اور غلیظ قسم کے جو ہے نا وہ قسم کھلانے کی اس نے اپنے حساب سے وہ تیاری کی. اچھا جی فقال الصادق لا تحلفوا هكذا، اس طرح قسم نہ کھلاؤ، میں جس طرح کہوں گا نا اس طرح قسم کھلاؤ، پھر دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا جو ہے نا وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جی یعنی صادق قل لا الہ الا اللہ فانی سمعت ابی، میں نے اپنے والد گرامی کو فرماتے ہوئے سنا ہے عن جدی رسول اللہ، رسول خدا سے وہ روایت نقل کرتے تھے کہ قال، آپ نے فرمایا ان من الناس من یحلف کاذبا، لوگ کچھ ایسے ہیں جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں لیکن فیاتی تعظیمہ للہ علی اثم کذبہ یمینہ، لیکن جب قسم کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر مشتمل ہوں تو پھر جو ہے اس کی اللہ کی تعظیم اس کے گناہ اور جھوٹ کے گناہ پر غالب آ جاتی ہے. اللہ کی تعظیم کا پہلو جھوٹ کے گناہ پر غالب آ جاتی ہے اور عذاب میں تاخیر ہوتی ہے، اس کے عذاب میں تاخیر ہوتی ہے. جی ہاں تو منصور نے کہا کہ جی ہاں حدثنی ابی فلان باسمہ، فَيُوَقِّرُ عَنْهُ الْبَلَاءَ، وہ بلا جو اس پر نازل ہونے والی ہوتی ہے اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. وَلَكِنْ دَعْنِي أُحَلِّفُهُ بِالْيَمِينِ الَّذِي حَدَّثَنِي بِهَا أَبِي عَنْ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ، مجھے اجازت دو اس طرح میں اسے قسم کھلاؤں جس طرح کی قسم میرے والد گرامی نے
رسول خدا سے نقل کر کے جو ہے نا وہ بتائی ہے. فقال المنصور فحلفه اذا یا جعفر، یہ آپ کو اختیار ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ جیسی قسم چاہتے ہیں اس کو آپ کھلائیں. فقال الصادق للرجل، اس بندے سے کہا قل ان كنت كاذبا عليك، یہ اس الفاظ میں قسم کھاؤ کہ اگر میں نے آپ کے خلاف جو گواہی دی ہے اس میں اگر میں جھوٹا ہوں تو فقط برئت من حول اللہ وقوته، میں اللہ کی قوت اور طاقت سے بے نیاز. یہ مجھے یعنی اللہ کی قوت کو کوئی عمل دخل نہیں ہے مجھے بچانے میں، مجھے زندہ رکھنے میں. وَلَجَعْتُ إِلَىٰ حَوْلِ وَقُوَّتِي، اور میں اپنی قوت اور طاقت کی پناہ میں ہوں. جملہ کتنا خطرناک ہے، اپنی قوت اور پناہ میں ہوں. وَلَجَعْتُ إِلَىٰ حَوْلِ وَقُوَّتِي فَقَالَهَا الرَّجُلُ، یہ قسم کے الفاظ بندے نے دہرائے. فقال الصادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم ان کان کاذبا فامتہ، خدایا یہ اگر جھوٹ بولتا ہے فامتہ، ابھی اس کو موت دے. اچھا جی فامتہ، اچھا جی فمستتم کلامہ، ابھی امام علیہ السلام کا یہ جملہ مکمل نہ ہونے پایا تھا حتی سقط الرجل میتا، اسی وقت جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے ڈھیر ہو گیا، ڈھیر ہو گیا، یا ڈھیر ہو گیا. رجل میتا واحتمل، اس کو اٹھا کے وہ لے جایا گیا. ومضى به، اور منصور جو ہے نا وہ یہ رپورٹ دے دی گئی. وسألوا عن حوائجه، پھر اس نے امام علیہ السلام کو سے کہا کہ اب کس مقصد کے لیے بلایا تھا، کیا رپورٹ ملی تھی. اکثر یہی منافقت کرتے تھے، ہمارے اللہ کوئی حکم ہو تو امام علیہ السلام نے فرمایا لیس لی حاجت الا الی اللہ، میں سوائے خدا کے کسی کا محتاج نہیں ہوں. دیا والاسراء الی اہلہ، صرف جو ہے نا تجھ سے یہ ہے کہ مجھے جلد از جلد ہے جو مجھے اپنے گھر بچوں کے پاس بھجوا دے، اس لیے کہ فإن قلوبهم بی متعلقہ، وہ میرے بارے میں پریشان ہے کہ نہ معلوم خدا خیر کرے کہ کیوں بلایا تھا. فقال منصور ذلك الیک فافعل منه ما بدا لك فخرج من عنده مكرما، بڑے احترام سے آپ وہاں سے نکالے گئے. فقط تحیر فیہ المنصور، منصور بھی پریشان ہوا. اچھا یہ بھی بتا دوں، یہ جو شخص یعنی ربیع غالباً روایت کرتا ہے کہ جب امام جا رہے تھے تو آپ کے لب ہل رہے تھے، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ مولا جب آپ جا رہے تھے تو آپ کی زبان پر آپ کے لب ہل رہے تھے تو آپ کون سا ذکر پڑھ رہے تھے؟ فرمایا یہ میں ذکر پڑھ رہا تھا، یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. یا عدتی فی شدتی ویا غوثی عند قربتی احرسنی بعینک التی لا تنام وکنفنی برکنک التی لا یرام. یہ جملہ بھی امام علیہ السلام ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے. آگے اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ جب اس کو غسل دیا گیا، کفن لپیٹ دیا گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے بتایا لوگوں کو کہ میں کس طرح جو ہے نا عذاب الہی میں مبتلا ہو گیا ہوں، تم بھی سبق حاصل کرو. یہ بھی بتا کے دوبارہ جو ہے نا پھر اس کی موت واقع ہوتی ہے. یہ روایت کا آخری حصہ یہ ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس میں کوئی شرک ہے. ٹھیک ہے، امام نے دعا مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ اس دعا کو قبول کیا ہے. امام مستجاب الدعویٰ ہیں. یہ ہم مدارس میں نصاب کی کتاب جو پڑھاتے ہیں اس میں رسول بعض اوقات اس کو وہ سبق پڑھا کے مایوسی سی جو ہے نا وہ چھانے لگی تھی. کہا رسول خدا کے معجزات میں سے یہ ہے، قرآن معجزہ ہے، چاند کا 2 ٹکڑا ہونا معجزہ ہے، وہ آپ کے سنگ رزوم کا ہاتھ پر تسبیح پڑھنا معجزہ ہے، درخت کا چلا آنا معجزہ ہے. عجیب ہے، جو کپڑا پہنتے تھے نا، یہ اس کا کپڑا پہنے وہ بھی فٹ آتا تھا اور یہ پروفیسر صاحب کپڑے پہنے وہ بھی فٹ آتا تھا. جس سواری پر سوار ہوتے تھے وہ پھر کبھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک،
ان معجزات میں سے مستجاب الدعوت ہے، دعا آن حضرت کی قبول ہوتی تھی فوری طور پر، یعنی یہ آن حضرت کے معجزات میں سے کہا گیا ہے۔ امام جعفر صادق کی دعا قبول ہو جائے، یہ کوئی بعید یا تعجب کی بات جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ امت ہو، یہ نہیں فرمایا میں اس کو جان سے مار رہا ہوں، میں اس کی روح نکال رہا ہوں، امت ہو، خدایا اس کو موت دے۔ اور امام علیہ السلام اور امیر مومنین کا فرمان بھی ہے، لا یموت صاحبہن، ایسی دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ اس کو سزا دے دیتا ہے۔ اگر اس طرح کھائے گا تو پھر جو ہے نا وہ ایک دن کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی قدرت اور طاقت سے بے نیاز ظاہر کرے اور کہے کہ ہاں میں خود ہوں، مجھے تیری قدرت جینے کے لیے تیری قوت اور طاقت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے نیازی کے اظہار کے نتیجے میں فوراً انسان کو یہ بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ امام کی دعا بھی لگ جائے تو پھر جو ہے نا وہ دھکا اس کا تمام ہو گیا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔